اللہ نہ کرے اگر ایسا نہ ہوا، مسلمانوں میں ڈاکٹر تو ہوئے قرآن و حدیث سے ناواقف، حلال و حرام سے ناواقف، انجینئر تو ہوئے حلال و حرام سے ناواقف، پائلٹس ہوئے لیکن حلال و حرام سے ناواقف، سائنسداں ہوئے حلال و حرام سے ناواقف. اگر حلال و حرام سے واقفیت نہیں ہوگی، قرآن و حدیث کو پڑھے ہوئے نہیں ہوں گے، عصری تعلیم گاہیں دوسروں کے ہاتھ میں رہیں گی، ان کا نظام اگر دوسروں کے ہاتھ میں رہے گا، اسلامی سرپرستی میں، علماء اسلام کی سرپرستی میں اگر وہ ادارے نہیں چلیں گے تو انہی اداروں سے ماہرین تو عصری فنون کے علوم کے ماہرین تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بھی بعید نہیں بلکہ ہو رہا ہے، ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے کہ وہ تمام تر مہارت کے باوجود ملحد ہوں گے، خدا کے منکر ہوں گے، حدیثوں سے نفرت رہنے والے ہوں گے، نبی کی سیرت پر کیچڑ اچھالنے والے ہوں گے، اعتراض کرنے والے ہوں گے، فقہ اسلامی پر کیڑا نکالنے والے ہوں گے. علماء امت کی اس وقت میں ذمہ داری بن جاتی ہے، علماء امت کی اس وقت میں ذمہ داری بن جاتی ہے کہ عصری اداروں کو اپنی نگرانی میں قائم کریں، کروائیں. خود قائم کر سکتے ہو تو خود کریں، نظام خود دیکھ سکتے ہو تو خود دیکھیں، اگر خود نہیں دیکھ سکتے عصری علوم کے ماہرین سے نظام چلوائیں، لیکن اپنی سرپرستی میں اور اپنی سرپرستی میں خالص اسلامک ماحول کے اندر یونیورسٹی ہو، عصری ماحول اسلامی ہو، اس کے اندر داخل ہونے والا جب داخل ہو اور اس یونیورسٹی کے اندر جائے تو دیکھنے والا یہ محسوس کرے کہ کوئی عصری یونیورسٹی نہیں ہے بلکہ یہ تو کوئی اسلامی مدرسہ ہے، یہاں حفاظ ہیں، یہاں علماء ہیں، یہاں محدث ہیں. لیکن جب ان کی زبان کھلے تو انجینئرنگ کے قوانین بیان کرنے والے ہوں، ڈاکٹری کی مہارت دکھانے والے ہوں، سائنس پر اپنی تحقیقات پیش کرنے والے ہوں، اپنے فن کے ماہر لیکن اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب اور اسلامی ماحول میں ڈھلے ہوئے. وقت ہے اس وقت کہ علماء کرام اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور آگے بڑھیں اور اس میدان کے اندر بھی قدم بڑھائیں. نظام دوسروں کے ہاتھوں میں رہے گا، قوم اپنی ہوگی، قوم اپنی ہوگی، نوجوان اپنے ہوں گے، نظام لاڈ میکالے کا ہوگا، ماحول لاڈ میکالے کا ہوگا، ماحول یورپ کا ہوگا، ماحول امریکہ کا ہوگا، تو پھر ذہن و دماغ سے لاڈ میکالے کے خواب کی تعبیر پوری ہوگی. پھر ہم دیکھیں گے کہ مہدویت کا دعویٰ کرنے والے کے پیچھے پڑھے لکھوں کی بھیڑ چل جا رہی ہے. پھر ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ خدا کا انکار کرنے والے ملحدی موجود ہیں. یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہمارے نوجوان اسلامی مسائل، سیرت، قرآن و حدیث کے علوم و فنون کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو رہے ہیں، تشکیک ڈالی جا رہی ہے، ان کے دل و دماغ میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں. اگر ہم نے ابھی سے ان نوجوانوں کو نہ تھاما تو ہمارے گھروں میں پلنے بڑھنے والے بچے یہ دوسروں کے تہذیب اور کلچر کی نشر و اشاعت کرنے والے ہوں گے، بلکہ ہو رہے ہیں. جن ممالک کے اندر انتظام نہیں ہے وہ ہو رہے ہیں. اور میں یاد کر دوں آخر میں، یہاں علماء کی موجودگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، یہ علماء دیوبند کے نظریے کے عین مطابق ہے. جو ہم نے دارالعلوم دیوبند کی روداتیں پڑھی ہیں اور ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند میں محافظ خانے میں ابتدائی دور کی روداتیں رکھی ہیں، علماء کو معلوم ہوگا ایک طرف دیوبند میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا تھا، دوسری طرف سر سید احمد خان نے ہندوستان کے علی گڑھ کے اندر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام کیا تھا. میں ایک بات میں پھر کہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، توجہ سے سنیں. نہ مولانا قاسم نانوتوی سر سید احمد خان کے علی گڑھ کے یونیورسٹی کے بنیاد کے مخالف تھے، نہ سر سید احمد خان کا دماغ اسلامی تعلیمات کو حاصل کرنے کا مخالف تھا. ہمارا سر سید احمد خان سے جو بھی اختلاف رہا وہ اسلامی نظریات کو لے کر، ان کے نظریات کو چھوڑتے، ہمارے نظریات کو چھوڑتے. وہ اپنے تفردات میں پڑے ہوئے تھے، معجزات کا وہ انکار کر رہے تھے، نیچریت کے دل زیادہ تھے، مادیت کے دل زیادہ تھے. نیچریت اور مادیت سے اوپر اٹھ کر وحی کے ذریعے سے جو باتیں بتائی گئی تھیں وہ اسے تسلیم نہیں کر رہے تھے. اس میں ہمارا ان کا اختلاف رہا، لیکن یونیورسٹی کی تعلیم کے مخالف ہم کبھی نہیں رہے. ہمارے دارالعلوم دیوبند کی رودات میں لکھا ہوا ہے، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے
जलसे दस्तार बंदी में दारुल देवबंद के जलसे दस्तार बंदी में खिताब करते हुए ये कहा था कि अगर दारुल देवबंद के फुदला अलीगढ़ जाएं और अलीगढ़ जाकर के बकदरे जरूरत असरी उलूम को हासिल कर लें तो उनकी जिंदगी के अंदर ये तरक्की का जीना बनेगा और उनकी जिंदगी में मजीद 4 चांद लग जाएंगे। दूसरी तरफ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के शूरा के मेंबर कहिए या सरपरस्त कहिए, साहबजादा आफ्ताब अहमद खां दारुल देवबंद के जलसे दस्तारबंदी में आए। उन्होंने तजवीज पेश की कि हम ये चाहते हैं कि हमारे अलीगढ़ में जो लोग असरी उलूम हासिल किए हुए हैं और कर चुके हैं वो 1-2 साल देवबंद में आकर के लगाएं, जिससे कि उनका दिलो दिमाग मजहबी रंग में ढला रहे और ढल सके। उस वक्त दारुल देवबंद के इंतजामिया ने यह कहा था, अगर आप ऐसा करते हैं और दारुल देवबंद में अलीगढ़ के फुज़ला अगर आते हैं तो हम दारुल देवबंद के अंदर उनके लिए खुसूसी इंतजाम करेंगे और उनके तालीम का इंतजाम करेंगे। ये कोई कम हैरत की बात है कि हजरत मौलाना कासिम नदवी रहमतुल्लाह अलैह के दामाद मौलाना अब्दुल्ला साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर शोबे दीनियात के पहले सदर मुंतखब होते हैं। कहाँ इख्तिलाफ है, कहाँ दूरियां हैं? जो ये कहते हैं कि उलमाए देवबंद असरी उलूम की मुखालफत करते हैं, गलती पर है। अपने जहन को उन्हें साफ कर लेना चाहिए। बहरहाल मैं ये एक पैगाम देना चाहता था कि इस वक्त में असरी तालीम याफ्ता तबके में जाना होता है, उन्हें देखना होता है, उनके अहवाल सुनने को मिलते हैं, उनसे गुफ्तगू का मौका मिलता है। हम ये महसूस करते हैं कि इस्लामी माहौल में उनकी तालीम न होने की वजह से इस्लाम के बारे में वो शुकूक व शुबहात में भी कुछ न कुछ मुब्तला हो रहे हैं, उनके जहन के अंदर शक वाक़ हो रहा है, वो इस्लामिया से कुछ न कुछ दूर होते चले जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे अहबाब जो यहाँ बैठे हैं, अगर मेरी कोई बात गलत है तो मेरी इस्लाह फरमा देंगे, और अगर कोई बात सही है तो इंशाअल्लाह खुद भी मुतवज्जे होंगे, लोगों की इस तरह मुतवज्जे करेंगे। और ख़ास तौर से नौजवान फुज़ला जिनकी दस्तारबंदी अभी की गई है, ये गौर खोज करेंगे और अपने अकाबिर की सरपरस्ती में कदम आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस मजलिस को, इस इदारे को, इस इदारे के असातिज़ा को, इस इदारे के मुंतज़मीन को और इसके मुआविनीन को कबूल फरमाए। इनकी उम्र में, इनके इल्म में, इनके अमल में, इनकी इज्जत में, इनकी आफियत में बरकत अता फरमाए। वो आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो 5-7 मिनट ज़्यादा हो गए, मैं मादरत चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मोहतरम साहब मुझे माफ़ कर देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशा